ذکر والی زبان جس انسان کو نصیب ہو جائے وہ بہت زیادہ سعادت مند انسان ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کمال اور خوبی ہے جس انسان کو نصیب ہو جائے۔ ذکر کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ پوری شریعت کا اگر خلاصہ کہا جائے ذکر کو تو یہ بے جانا ہوگا۔ یعنی پوری شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری شریعت کا خلاصہ ذکر کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کا بنیادی رکن ہے نماز، اور نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کیجئے۔ یعنی نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن مجید کو یعنی اس ذکر کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ڈیوٹی اور ذمہ داری بھی وہ ہماری ہے، یعنی ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی ٹوٹلی طور پر آپ شریعت کے تمام اعمال کو دیکھیں گے وہ سارے کے سارے ذکر کے اردا گرد ہی گھومتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی یاد کے ساتھ وابستہ اور پابستہ رہنے کے جو طریقہ کار بتائے ہیں ان کا نام ذکر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کے آقا علیہ السلام سے شریعت کے معاملات کچھ سیکھے، کچھ شریعت کی باتوں کے بارے میں جانا، اسے پتہ چلا۔ جب اس نے شریعت کی ساری باتوں کو سیکھا تو وہ کہتے ہیں ان شرع الاسلام قد کثرت علی، اے محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے جو احکامات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ شریعت کے احکامات ہیں، ان کا بوجھ میرے اوپر بہت زیادہ ہے۔ مجھے کوئی شارٹ کٹ طریقہ بتائیں، کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس کی میں پابندی کروں اور میں اس بات کے اوپر محافظت، مواظبت اور پابندی کرتا جاؤں اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اے پوچھنے والے پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ تو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے تر رکھ۔ تیری زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے، ورد جاری رہنا چاہیے، کبھی زبان پر سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ۔ یعنی یہ جو کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے، یہ تیری زبان پر ہمیشہ جاری ساری رہنے چاہیے، ان کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے، زبان ذکر سے تر رہے۔ لا یزال اللسان رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رکھنا۔ اچھا، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اگر انسان، سنن ترمذی کی یہ صحیح روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگلی روایت جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں صحیح مسلم کی ہے، اور یہ بڑی کمال کی روایت ہے، آپ سنیں اور ذکر کے فوائد سن کے آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ یعنی بہت کم کلمات، بڑا کم ٹائم اور وقت صرف ہوتا ہے، زبان کو زیادہ حرکت نہیں دینی پڑتی، کوئی مشقت کا کام نہیں ہے، لمبا ٹائم پیریڈ بھی نہیں ہے، بس کچھ کلمات ہیں جو آپ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال کے اندر پہاڑوں جیسی نیکیوں کا اضافہ فرما دیتے۔ انسان ہے ہمیشہ سے مشقت کم چاہتا ہے، محنت کم چاہتا ہے، ڈیوٹی کم چاہتا ہے، لیکن اس کا ثمر زیادہ چاہتا ہے۔
پھل زیادہ چاہتے ہیں۔ انسان کہتا ہے میں کروں کم، مجھے عطا زیادہ کیا جائے، نوازا زیادہ جائے، میری تھوڑی محنت کا صلہ مجھے بہت زیادہ دیا جائے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ ماں جی سیدہ ام جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ مصلی کی حالت کے اوپر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج طلوع ہونے کے بعد جب دن چڑھ آتا ہے، سورج نکل آتا ہے، حتیٰ کہ روشنی زیادہ ہو جاتی ہے اور سورج کی حدت اور شدت زیادہ ہے، یعنی چاشت کا وقت تک ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، دیکھا تو سیدہ ام جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی تک اپنی جائے نماز اور مصلی کی جگہ پر موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس وقت سے اب تک اسی جگہ پہ اللہ کے ذکر اور یاد کے اندر مصروف ہو؟ فرمایا میں نے 4 کلمات کو 3 مرتبہ کہا ہے اور وہ میرا اجر اس سے بہت زیادہ ہے جو میں نے 4 کلمات کو 3 بار کہا ہے۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھ لیں سبحان اللہ۔ اچھا اگر کوئی بندہ صرف اتنا بھی پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، جنت کے اندر اس کا ایک درخت لگایا جاتا ہے، اور یہ جنت کا جو درخت ہے اس کے فضائل آپ نے علماء سے سنے ہوئے ہیں۔ اگر ایک دفعہ پڑھتا ہے جنت کے اندر ایک درخت لگایا جاتا ہے، اور اگر کوئی 100 دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کلمات کہی، یہ ایک کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پورا کیا، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمے ہیں، فرمایا ان 4 کلموں کو میں نے 3 مرتبہ کہا ہے اور میرا اجر و ثواب تیری اس لمبی ڈیوٹی اور ذکر سے بہت زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دعا یاد کریں اور روزانہ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ۔ یہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں وزینت عرشہ، زینت عرشہ نہیں، وزینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمے ہیں، ان کو جو بندہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برابر اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، اس جتنا اجر و ثواب جو بندہ صبح 3 مرتبہ ان 4 کلمات کو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو یعنی یہ ذکر کی فضیلت ہے کہ ذکر جس بندے کی زبان پر جاری ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انعامات اکرامات کی بہت زیادہ بارشیں اور نوازشیں، کیونکہ اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق مل چکی ہے۔ تو جس زبان پر اللہ کا ذکر اور یاد جاری ہو جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قسم کی کمی نہیں آنے دیتے، نہ دنیاوی معاملات کے اندر اور نہ ہی اخروی معاملات کے اندر۔ اس کے لیے یہاں دنیا میں بھی اجر و ثواب کے بہت زیادہ خزانے ہیں اور کل قیامت والے دن بھی ہیں، اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اب ایک ذکر ہے اور اس ایک ذکر کے 4 فوائد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ذکر کیا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبمحمد النبی وبالاسلام دینا، جس نے یہ کہہ دیا رضیت باللہ ربا، پڑھے رضیت باللہ
رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اچھا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, اور دوسری طرح بھی ہے رضیت باللہ ربم وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. تو دونوں طرح جو ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اب جو بندہ یہ پڑھتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. جو بندہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, اس نے ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ اس بات پر ایمان اور یقین کامل کے ساتھ پڑھا رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں. یہ تین کلمات ہیں, میں رب کے, اللہ کے رب ہونے پر راضی, رسول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی, اور دین کے اسلام ہونے پر راضی. جو بندہ ان تین چیزوں کے ساتھ راضی ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں. اور دوسری حدیث جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ سیدنا عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں ان سے مروی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کہتا ہے نا رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ذاق طعم الایمان, وہ بندہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس چکھ لیتا ہے. بڑی شرینیاں ہیں دنیا کی ان سویٹس اور مٹھائیوں کے اندر, اور بہت اعلیٰ ترین ڈشیں دنیا کے اندر تیار کی جاتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں. ان سب سے عمدہ اور اچھا ذائقہ ہے تو وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کا ذائقہ ہے, لیکن سمجھتا وہ ہے جس کو ایمان کی قدر ہے, جس کو ایمان کی ویلیو کا, ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہے, جس کو ایمان کی قدر و قیمت اور منزلت کا علم ہے, وہ بندہ سمجھتا ہے کہ ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کہہ دیتا ہے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, جس بندے نے یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس چکھا دیتے ہیں. یہ دوسرا فائدہ. پہلا فائدہ کیا تھا, جس نے کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. دوسرا فائدہ کیا ہے, اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس مل جاتی ہے. اب اگلی چیز یہاں جو ہے وہ ایک میں اور ذکر کر دوں کہ یہ کلمات جو ہیں یہ پابندی کوئی نہیں آپ نے کب کہنے ہیں, آپ کسی وقت بھی دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے جاگتے ان کلمات کو کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں, پابندی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ایک بات کی پابندی کرے تو تیسرا فائدہ اس کلمے کا یہ ہے جو بندہ آذان کے وقت ان کلمات کو کہتا ہے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, جو بندہ ان کلمات کو آذان کے وقت کہتا ہے. اچھا اس کے آذان کے ٹائم میں اختلاف ہے, بعض لوگ اس کو آذان کے بعد دعا کلمہ اور اس کے بعد پڑھتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا, اور وہ روایت بھی میں ساتھ چلے تھوڑی ذکر کر دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مؤذن کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھتا ہے, آذان کے بعد دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ القائمۃ والصلاۃ القائمہ, جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے فرمایا اس بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. حلت لہ شفاعتی, اس بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے جو آذان کے بعد آذان کی دعا پڑھتا ہے. اچھا یہ تو الگ سے ایک فضیلت ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر کی فضیلت میں یہ بات شامل ہے کہ یہ چھوٹا سا ذکر ہے آذان کے بعد دعا پڑھنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے. کیا یہ کوئی معمولی سودا ہے؟ ہم عمومی طور پر ایسے لمحات کو, ایسے وقت کو, ایسی قیمتی گھڑیوں کو, ایسے چانسز اور مواقع کو ضائع کر دیتے, ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. اور آج کل تو یہ موبائل کی ایسی مصیبت ہر کسی کو لگی ہوئی ہے, بڑی مشکل ہے کہ آواز کم کر کے اذان بندہ سن لے, اور جیسے ہی اذان کے آخری کلمات بھی مؤذن کے منہ میں ہوتے ہیں ہم پھر اسی میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو جو بندہ دعا پڑھے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلت لہ شفاعتی، اس بندے کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات جو میں کرنے لگا ہوں، اس آذان کے وقت ان کلمات کو کہنا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق میں آپ کے سامنے جو بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، جب مؤذن کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مؤذن جب شہادتین پر پہنچتے ہیں اور شہادتین کہتے ہیں، اور اس وقت اگر کوئی بندہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو فرمایا غفر لہ ذنبہ، اس بندے کے زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مؤذن جب شہادتین کہتا ہے، آذان میں مؤذن شہادتین کہے، آپ ان کا جواب دینے کے بعد کہہ دیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فرمایا غفر لہ ذنبہ، اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تیسرا فائدہ تھا ان کلمات کا۔ پہلا فائدہ، اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے جو یہ کلمات کہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ تھا کہ جو بندہ یہ کلمات کہتا ہے اللہ اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس چکھوا دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس بندے کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ جو ہے اس کلمات کے کہنے کا، بڑا کمال فائدہ ہے، اور ایسی یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے کہ اگر آج تمہیں اس طرح کا کوئی چانس اور موقع دے دینا تو تم کہو کہ وہ بندہ پاگل ہی ہوگا، وہ مخبوط الحواس ہی ہوگا، کم عقل اور کم فہم ہی ہوگا، جو اتنے بڑے موقع اور چانس کو ضائع کر دے۔ اب وہ چانس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ صبح کے وقت ان کلمات کو کہتا ہے، صبح کے وقت وہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جس بندے نے صبح کے ٹائم کہا، فرمایا فانا زعیم، میں ذمہ دار، ضمانتی اور گارنٹی دیتا ہوں اس بندے کی، جس بندے نے یہ کلمات کہے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ اب جس کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ میں اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے جنت کے اندر لے جاؤں گا، کیا یہ کلمات ضائع کرنے والے ہیں؟ ایسی سستی اور غفلت اور کاہلی کا شکار ہونے والے ہیں کہ بندہ صبح کے وقت یہ کلمات ہی نہ کہہ سکے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ کہہ لیں آپ لوگ بھی ایک مرتبہ کم از کم پڑھ لیں رضیت باللہ ربا وبمحمد نبی وبالاسلام دینا، اور یہ یاد کر لو، یاد کر لو، یاد کر لو، اس کا فائدہ ہے، یہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ قبر میں جا کے یہ کر نہیں بتایا جانا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم دنیا میں یہ کر کے آئے تھے، فلاں کی سپورٹ کر کے آئے تھے، فلاں تحریک کا ساتھ دے کر کے آئے تھے، ہم فلاں کے جلسوں میں جاتے رہے، اس کو کامیاب کرتے رہے۔ اور یہ سوال نہیں ہونے قبر کے اندر، قبر کے اندر یہی سوال ہونا ہے من ربک، ما دینک، من نبیک، یہی تین سوال ہیں، اور یہی بات ان کلمات کے اندر ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین اور ضابطۂ حیات ہونے پر راضی ہو گیا، فرمایا اس کے لیے یہ چار انعامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اور جب بندہ قبر میں جائے گا اس سے وہاں پر یہی تین باتیں پوچھی جائیں گی، من ربو کا، تو دنیا میں رہتا تھا رب کس کو مانتا تھا، من نبیو کا، دنیا میں رہتے ہوئے اپنا رہبر، لیڈر، رہنما اور پیشوا کس کو مانتا تھا، ما دینو کا، دنیا کے اندر رہتا تھا اپنا ضابطۂ حیات، دنیا گزارنے کا طریقہ، اسوہ حسنہ اور دنیا میں رہنے کے اصول و ضوابط اور قواعد تو نے کس سے لیے تھے، تو نے دین کس بات کو مانا ہوا تھا، یہ تین باتیں قبر کے اندر پوچھی جانی ہیں۔ اور جس کو
دنیا میں یہ 3 سوالوں کے جواب یاد ہوں گے وہی قبر کے اندر ان کے جواب دے سکے گا۔ جو دنیا کے اندر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے، وہی بندہ قبر کے اندر ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ ورنہ قبر کی سلیٹوں کے اوپر آپ یہ 3 سوالوں کے جواب کیا پورا قرآن مجید رکھ دیں، پھر بھی مردے کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ بڑے لوگ ہیں سلیٹوں پر کلمہ، قبر کی دیواروں پر کلمے، آگے پیچھے جو ہے وہ تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ ان کا فائدہ اس بندے کو ہے جس نے دنیا کے اندر زندگی ان 3 باتوں کے مطابق گزاری ہے، جس نے رب کو رب مانا اس دنیا کے اندر، جس نے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، جس نے اسلام کو اپنا ضابطہ حیات اور ضابطہ اخلاق مانا، اور جس نے مانا ہی نہیں دنیا کے اندر رہ کر کے اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ اور یہ ذکر جتنے بتائے جاتے ہیں نا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان ذکر کا زبان پر جاری کر لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ نہیں، یہ ذکر اور وظائف جو بتائے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بات بتانا بے حد ضروری ہے کہ ان ذکروں پر ایمان ہونا بھی واجب اور ضروری ہے۔ جس بندے کا ان کلمات پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو رب تو کہتا ہے لیکن رب کے ساتھ شریک اوروں کو بھی کرتا ہے، غیروں کو بھی اللہ کے علاوہ مانتا ہے، مشکل کشا حاجت روا اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی مانتا ہے، بگڑیاں بنانے والا، ڈبیاں تارنے والا، داتا گنج بخش حاجت روا مشکل کشا اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی مانتا ہے۔ اس نے کہاں مانا رضیت باللہ ربن، وہ کہاں رب کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اور امام بنائے، رہبر بنائے، رہنما بنائے، پیشوا بنائے، مقتدا بنائے، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ اوروں کی اتباع اور پیروی کو چنا، اس نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور پیغمبر مانا ہے۔ اور جو بندہ اسلام آنے کے باوجود، دین آنے کے باوجود پھر لاڈ نکالے کے اور انگریز کے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنا دستور حیات اور اپنا دستور زندگی انگریز کے قانون کو مانتا ہے، اس نے کہاں جو ہے وہ بالاسلامی دین ان کو مانا ہے، وہ کہاں دین کے اسلام ہونے پر راضی ہوئے۔ تو یہ باتیں صرف کہنے کی حد تک نہیں ہوتی، اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم جذباتی بات نہیں ہے، اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے سامنے تشریف فرما ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر تورات کا ورق ہے، اور حضرت عمر اس تورات کے ورق کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب عمر سے پوچھا عمر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی تورات کا ورق ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ تبدیل ہو گیا، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا نبی علیہ السلام کا، اور حضرت عمر ہیں کہ پڑھے جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے چہرے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثقلت کا امو کا یا عمر، اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے، کیا کر رہا ہے؟ دیکھتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، آقا علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، میرے نبی غصے اور جذبات کے اندر ہیں، اور پھر تو تورات کی تلاوت کیے جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا، تورات کے ورق کو پھینک دیا اور کہا میں اللہ کے غضب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب اور عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ عمر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی آج کے بعد بھی اور پہلے بھی یہی بات تھی کہ زندگی گزرے گی تو آپ کے اسوہ حسنہ اور طریقہ کے مطابق گزرے گی، میں رب کو رب مان کے راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کے راضی ہوں، اسلام کو دین مان کر کے راضی ہوں، آج کے بعد اس طرح کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ بندہ جب کہہ دے صدق کے دل سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کیا۔ تو یہ صرف زبان سے کہنے کی حد تک ذکر نہیں ہوتے، اور ان اذکار کا صرف زبانی تسبیح پر منکے پہ منکا پھیرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا، جو بندہ دل و جان پر ان پر ایمان رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے فائدہ اسے ہوتا ہے، اور جو
دل و جان پر عمل کرتے ہوئے ان کو مانتے ہوئے کرے گا اسے 4 فائدے ہوں گے جو میں نے بتا دیے. جو کہے گا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس پر عقیدہ رکھتے ہوئے، اس کے مطابق نظریہ رکھتے ہوئے، سوچ رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، اپنا عمل اس کے مطابق کرتے ہوئے، فرمایا جنت اس کے لیے واجب ہے، تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پکڑ کر کے اسے جنت کے اندر لے جائیں گے. اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا، فرمایا اسے ایمان کا ذائقہ اور حلاوت چکھا دی جائے گی. جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو بندہ یہ کہہ رہا ہے ایمان کے ساتھ، عقیدے کی پختگی کے ساتھ، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کے ساتھ، فرمایا اس بندے کو یہ 4 فائدے ہیں. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہا جاتا ہے نا ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ. اور ایمان کے اندر جو ہے وہ 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایمان اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح. زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور عمل سے ثابت کر کے دکھانا کہ یہ واقعی مسلمان ہے. اسی طرح جتنے اذکار ہیں، جتنی دعائیں ہیں، جتنے وظائف ہیں، ان سب کے اندر بھی یہی بات شامل ہوتی ہے کہ بندہ جو ذکر اور کلمہ زبان اپنی کے اوپر جاری کرتا ہے، دل اس کا اس بات کی تسلی اور دل اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اور بندہ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرتا ہے. یہ ضروری ہے. اور جو بندہ اسی طرح انہی ترتیب کے ساتھ ان کو مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر سوالوں کے جو جواب ہوں گے، جو منکر نکیر آ کر کے پوچھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جوابوں کے اندر اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو عقیدہ بنانا ہے، رضیت باللہ ربا، میں رب اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، وبمحمد نبیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. ایک تو ان کلمات کا ذکر کرنا ہے، دوسرا عقیدہ ان کے مطابق گزارنا ہے. تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یاد آئے وہ کلمات جو میرے شہید قائد علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، زمانے میں ہم سے بڑا کوئی شاید ہی گناہ گار ہو، لیکن جب کل قیامت والے دن رب کے حضور پیش ہوں گے تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب کے سامنے یہ بات کہہ سکیں گے، اللہ تیری خدائی اور الوہیت کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا تھا، اور تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا تھا. ہمارے پاس صرف یہ 2 چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اپنی توحید کی اور نبی کی رسالت کی قدر کرتے ہوئے ہمیں معاف فرما دے گا. تو یہ ذکر، جو پہلا ذکر میں نے آپ کے سامنے کہا تھا وہ تھا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ. یہ کلمات 4 کلمے 3 مرتبہ صبح کے وقت کہنے ہیں. اور اگلا جو میں نے کہا جو وہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، رسول کے نبی ہونے پر راضی، دین اسلام پر راضی. اس کو 4 فائدے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اگلی چیز لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یاد ہے سب کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یاد ہے؟ لے بول دے، پڑھ کے سناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 1 مرتبہ صبح کے وقت یہ پڑھتا ہے، 1 مرتبہ صبح کے وقت جو یہ کلمات پڑھتا ہے، فرمایا اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. کتنا فائدہ ہے؟ فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کی 10 برائیاں معاف کر دی جاتی ہیں. فرمایا صبح اس بندے نے پڑھا ہے، شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہم نے تو وہ ایک کلموں کی ترتیب باقاعدہ بنائی ہوئی ہے، اور جب کبھی ضرورت پڑنی ہے کلمے پڑھ دینے ہیں. یہ صبح و شام کی روٹین میں جو دعائیں ہیں ان سے ہم ویسے ہی غافل ہو گئے ہیں. کلموں کا نام دے کر کے نا ہم نے ان کو بڑا متبرک بنا دیا ہو.
اگر ان کو اسی ترتیب کے ساتھ بندہ صبح پڑھے شام پڑھے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسلمان بھی ہے اور اس کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ اب جو بندہ اس کو پڑھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا جو بندہ ہر فرضی نماز کے وقت کے بعد 33 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کتنے ہو گئے؟ 1 کم 100، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس نے پڑھا، اور اس کے بعد 100 پورا کرنے کے لیے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غفرت خطایاہ ان کانت مثل زبد البحر، فرمایا اس کے گناہ اور غلطیاں معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اس بندے کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ اور اسی ذکر کا ایک دوسرا فائدہ، اسی ذکر کا ایک دوسرا فائدہ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فرمایا اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کو 100 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ فرمایا یہ بندہ شیطان سے ہی نہیں بلکہ شیطان کے حملوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ جادو جنات